چلے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا, اور وہ جاسوس جو بھیجا وہ اس وجہ سے بھیجا کہ مسلمانوں نے بھی ایک جاسوس اپنا بھیجا تھا جو کہ حضرت خولہ کے بھائی تھے, اور وہ قمیض نہیں پہنا کرتے تھے, اتنے غریب تھے, موٹے تھے ذرا, کہ ہی نیور کوڈ افورڈ اے شرٹ. سو ہی وینٹ اینڈ میڈ اے جاسوسی ٹوورڈ دا رومنس. ان کو پتہ چلا کہ ان کے بہت سے لوگ مر گئے ایک شخص کی وجہ سے, انہوں نے بھی اپنا جاسوس بھیجا, اینڈ ہی واز این عرب کرسچن. جب وہ ان کے پاس آ کے رہا تو اس نے جو قصر روم کو واپس خط لکھا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو جاسوسی اس نے جو شکایت لگائی کہ یہ جو ننگے منگے لوگ ہیں جن کے پاس میانے نہیں ہیں تلواریں رکھنے کے لیے, یہ کیسے ہیں, اس نے جو بات پہلی جو شکایت لگائی دیٹ واز کہ یہ لوگ رات کے وقت راغب ہوتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں جیسے انہوں نے صبح دیکھنی نہیں ہے. اور جب یہ پہلی شکایت تھی, یہ راغب ہیں رات کے, جب صبح ہوتی ہے تو یہ ایسی گھوڑ سواری کرتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے. دوسری شکایت. تیسری شکایت اس نے یہ لگائی کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی کوئی بدکاری کرے تو اس کو بھی پتھروں سے مار دیتے ہیں. چوتھی چیز, اگر ان کا حکمران بھی چوری کرے تو یہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. یہ وہ 4 شکایتیں تھیں جو کہ جاسوس نے قصر روم کو لگائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ننگے پاؤں ننگی تلواروں سے فتح کرنے آئے دمشق کو, اور دمشق کو فتح کر لیا. دس واز دا کریکٹر آف دیٹ ٹائم. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دس از ون پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز ویری مچ. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب 16ویں صدی کے قریب پاکستان میں کیا ہو رہا تھا, ہمارے پاس یہاں پہ 1650, جب 1650s کے قریب کا وقت تھا تو ہمارے ہاں مغلز تھے یہاں پہ, اور پیک آف اکبر کا آلموسٹ زمانہ چل رہا ہے. اسی زمانے کے اندر ایک اور جگہ پہ کیا ہو رہا ہے, ایک اور جگہ پہ یہ کتاب لکھی جا رہی ہے جس کا نام ہے دا جوئش پرل. دس یو مسٹ وزٹ آن دا ویب سائٹ, دا جوئش پرل. دا نیم آف دا بک از دا پروٹوکال. دیر از اے فیملی اسٹل جو کہ امریکہ کی اکنامکس کو آج بھی کنٹرول کرتی ہے. دا نیم آف دا فیملی از راس چائلڈ. راس چائلڈ آج بھی امریکہ کے بینکوں کو قابو کرتا ہے. یہ وہی راس چائلڈ فیملی ہے جنہوں نے ایک طرف فرانس کو پیسے دیے اور دوسری طرف انہوں نے نپولین کو پیسے دیے. دونوں کو پیسے دے کے آپس میں لڑائے, اینڈ دے ور میکنگ منی آؤٹ آف بوتھ دا سائڈس. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس بک لیڈیز اینڈ جینٹلمین از کہ آج کا جو ورلڈ آرڈر ہے 1650s میں اس کے اوپر وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ آج کے ورلڈ آرڈر کیسے ہوں گے اور ہم کیا کریں گے. امیزنگ. آپ کے خیال میں آپ نے الفلاح بینک کا کارڈ بنوا لیا تو آپ ایک اسٹیٹس پر آ گئے, گڈ آ گئے. دے ہیڈ دین ڈیسائیڈڈ, دس بک از پرنٹڈ ان 1920 بائی دا زائنسٹ ان رشیا. یہ وہاں سے لیک ہوئی کتاب. انہوں نے تب فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیا کے پیسوں کو اپنے پاس رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں سے ہارڈ کیش نکال لیا جائے, ایک لوگوں سے جو سونا ہے یا چاندی ہے یا جواہرات ہیں یہ بھی لے لیے جائیں. سو لوگوں کو ایک نیا کانسیپٹ دیا جائے پلاسٹک منی کا. ان کے پاس پیسے نہ ہوں, کچھ ان کے حساب کتاب ٹھیک ہے, حساب کتاب میں ان کے پاس پیسے ہوں, ان کے پاس کوئی کرنسی نہ ہو, ان کے پاس کوئی میٹر نہ ہو جس سے کو وہ کرنسی میں کنورٹ, جن کی پاور ہے مثلا گولڈ. سو واٹ دے اسٹارٹڈ ڈوئنگ از کہ سارے امریکہ سے دنیا سے گولڈ کلیکٹ کرنا شروع کر دیا, بائی کرنا شروع کر دیا, ریزرو بینکس میں رکھنا شروع کر دیا. آج بھی اگر آپ غور کریں تو آپ اس ملک سے, آج یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہماری عورتوں کو سونے کے زیور بنانے کا بڑا شوق ہے, اس لیے ہمارا فال آتا ہے تو ذرا کم آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کیش, ہارڈ منی اور گولڈ ریزرو ہوتا ہے پرسنل لیول کے اوپر. امریکہ میں کرائسس کیوں آیا؟ دے ہیڈ اے کارڈ, دے نیور کیری منی. سو واٹ ہیپنڈ, بینک سیڈ آئی ہیو نو منی اینڈ سڈنلی آئی ہیڈ نو منی. دیٹس اٹ. حساب کتاب میں میرے پاس $1 بلین تھا, رات کو بینک نے ڈکلیئر کیا کہ میرے پاس $1 بلین نہیں ہے, صبح میں فقیر ہو گیا. تو اگر اس $1 بلین میں سے $2 لاکھ کا میری بیوی نے زیور بنایا ہوتا تو میں سیف تھا.
سو ایک چیز جو ہم کرس کرتے ہیں وہ ہمارے کلچر میں کتنی بڑی بلیسنگ بنی کہ ہمارے پہ وہ فال ایکچولی ابھی تک نہیں آیا جو کہ دبئی میں یا یورپ میں یا امریکہ میں آپ ایکچولی اپنی بونز میں فیل کر سکتے ہو کہ دیر از نو پرچیزنگ پاور لیفٹ ان دا پیپل. مائی پوائنٹ از لیڈیز اینڈ جینٹلمین جسٹ ون. People were wise enough right in the 17th century کہ آپ 21ویں صدی کیسے گزاریں گے. آج سے 15 سال پہلے مجھے کوئی شخص یہ کہتا کہ یہ بالکل ایک ڈیکیڈنٹ سی بات ہے, پینٹاگن کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف سوچ رہا ہو. آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے. پینٹاگن میں ایسا ڈیسک ہے جس کی جاب یہ ہے کہ آپ نے ورلڈ آرڈر کو چینج کرنے کے لیے جیوگرافی کو چینج کیسے کرنا ہے. یو ول چینج دا جیوگرافی, اونلی دین یو ول چینج دا ورلڈ آرڈر. پہلا ورلڈ آرڈر چینج ہوا, پھر ورلڈ آرڈر چینج ہوا, آپ نے ورلڈ وار کے درمیان ساری جیوگرافی چینج ہو گئی. اسرائیل آ گیا, پیلسٹین بن گیا, معاملات مڈل ایسٹ کے جو تھے وہ اوپر نیچے ہو گئے. اب یہ تھرڈ ورلڈ آرڈر چل رہا ہے جس کا آپٹیمم ڈیفینیٹلی بائی دس بک پرسیوڈ دین از ٹو ہیو اے نیو ورلڈ آرڈر یو مسٹ چینج دا جیوگرافی. سو یہ کوئی ایسی بڑی تھنک ٹینک کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا سوچ رہا ہوگا, یہ سوچ ہی رہے ہیں لوگ. یہ 1864 میں کتاب بنیادی طور پہ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ لکھا گیا تھا. کسی بھی سویلائزیشن کو, یہ ایک بڑا عام جملہ ہے نا جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ دقیانوسی ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں سارے. آبویسلی سیوریج میرے گھر کے سامنے بند ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کاروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, گیس کل 4 پہ بڑھ گئی ہے, ریگولر پیٹرول اور گیس تقریباً برابر. آبویسلی تھکی ہوئی قوم ہے. پوائنٹ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ جب کسی سویلائزیشن کو جج کرتے ہیں تو کس چیز پہ کرتے ہیں, کس چیز پہ کریں گے آپ؟ اس کی اکنامکس پہ شاید. ایکڈیمکلی کسی بھی سویلائزیشن کو جج کرنے کے لیے 4 فیکٹرز ہیں. 1 از کہ اس سویلائزیشن کے اندر تصور کائنات کیا ایگزسٹ کرتا ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ کائنات کے تصور کو کیسا سوچتے ہیں, کیسا پاتے ہیں. I even today, let me give you an example of 3 days back. I was talking to a very pretty lady in Islamabad, American journalist. And جب بھی میں اس کو کہتا تھا نا کہ let's talk on Afghanistan from this perspective, وہ کہتی تھی leave that, let's focus on this point, Mr. Khattab, let's focus on this point. She never wanted to let me teach her کہ